بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر مسلمان اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک وصف ہر مسلمان مرد عورت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرے۔ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اسی کے اندر میرے لیے خیر ہے اور بہتری ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کسی بھی کام میں اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ تدبیر کرنا، اسباب کا اختیار کرنا انسان کے بس میں ہے۔ تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرے کہ اب میرے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ میرے لیے اس میں خیر ہوگی۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، سواری تھی ان کے پاس، اونٹ تھا، کوئی جانور تھا، آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا تو نے اپنی سواری کو باندھ دیا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے اوپر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، توکل یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کر، یعنی اس کے باندھنے کا انتظام کر، پھر اللہ کے اوپر توکل کر، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ کی ذات عالی نے دیا ہے۔ پہلے سواری کو باندھ، پھر اللہ کے حوالے کر کہ اللہ اب اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہ توکل ہے۔ اسی طرح اللہ نے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا۔ اب کس کو نہیں پتا کہ زمین سے غلے نکلتے ہیں؟ اب کوئی ذمہ دار بیٹھ جائے یہ اللہ ہی کرتے ہیں، مجھے تو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، اللہ نکالیں گے، خود بخود گندم نکلے گی، پانی لگ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ دستور نہیں ہے۔ اللہ کر سکتے ہیں، کیا بھی ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم سبب اختیار کرو، کام اللہ کی ذات کرے گی۔ تم اپنی بیماری کے لیے دوائی کا انتظام کرو، پھر اللہ کے اوپر کامل توکل کرو۔ کتنے لوگ ہیں دوائیاں کھاتے جا رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی، معلوم کہ اللہ کا امر نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں کی دوائیاں کھانے کے بعد انہیں شفا نہیں ملتی، 2 روپے کی ایک گولی استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے دیتا ہے۔ معلوم کہ شفا دینے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، فرمایا یا باری تعالیٰ پیٹ میں درد ہے، فرمایا فلاں درخت کے پتے کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جا کر پتے کھائے اور ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا، جا کر اس درخت کے پتے کھائے اور درد ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے سامنے عرض کی یا باری تعالیٰ پہلے استعمال کیے ٹھیک ہو گیا، اب استعمال کیے ٹھیک نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے میرے حکم سے کھائے تھے، اب تو نے اپنی مرضی سے کھائے ہیں۔ میرے حکم سے کھائے تھے، میں نے شفا ڈالی تھی، پتوں میں شفا نہیں تھی، پتوں میں شفا نہیں تھی، میرے امر کے اندر شفا تھی، میرے حکم میں شفا تھی۔ تعویذ میں شفا نہیں ہے، تعویذ کے اندر اثر اللہ کی ذات ڈالتی ہے۔ دوائی حکیم کی دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی ذات، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، یہ اسباب، ان اسباب کا حکم بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات میں شامل ہے۔
تم سبب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کرو. لیکن آج کے مسلمان مرد عورت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پوری کوششیں، پوری صلاحیتیں اور پوری ہمتیں ان کی تدبیروں کی طرف ہے. تدبیریں، اسباب، فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم، فلاں جگہ، ساری نظریں انسانوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کسی عورت اور مرد کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی. ہم یہ تو دیکھیں کہ کون کام کرنے والا ہے، کس کے قبضہ قدرت کے اندر سارے کام ہیں. سبب اختیار کریں، اتنا اسباب کے پیچھے نہ پڑے کہ اللہ کو بھول جائیں کہ جس نے کام کرنا ہے. کوئی عاملوں کے پیچھے، کوئی کدھر کوئی کدھر. یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ اللہ سے بھی مانگ لیں. میں کہتا ہوں جب کوئی حال آئے، ہم سب اس میں شامل ہیں، جب کوئی حال آئے، کوئی حالت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر مقدر ہو آ جائے، تقدیر میں لکھی ہوئی آ جائے، تو ہمیں سب سے پہلا عمل ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے. سب سے پہلا کام 2 نفل، اگر بہتر یہ 2 نفل اور دعا. اے اللہ یہ حالت آ گئی ہے، یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اللہ اسے دور کر دے. اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے. سبب میں اختیار کروں گا، سبب میں اختیار کروں گی، اللہ تو اسباب کے بغیر بھی دور کر سکتا ہے، تو دور کر دے. پھر تھوڑا سا صدقہ دے، صدقے سے بھی مصیبت ختم ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر کی طرف، اسباب کی طرف آئے. یقین سے کہتا ہوں ان 3 مرحلوں، پہلا مرحلہ اللہ سے مانگنے کا، دوسرا مرحلہ صدقے کا ہے، تیسرا مرحلہ اسباب کی طرف نظر دوڑانے کا ہے. تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ گھروں کی آدھی پریشانی ختم ہو جائیں. نہیں کرتے، یہ نہیں کریں گے. پہلے مرحلے میں اتنا ہمارا ذہن کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. پہلے مرحلے میں ہی اسباب کی طرف نظر جاتی ہے. پہلے مرحلے میں آتے ہی کون سا اچھا ڈاکٹر ہے اس بیماری کو، اس کے